اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستو، کیا آپ کو معلوم ہے کہ جنات ہماری زمین میں کس جگہ پر رہتے ہیں؟ کیا یہ جنات انسانی جسم میں داخل ہو سکتے ہیں اور انسان کو تکلیف دے سکتے ہیں؟ زمین پر جنات کے ٹھکانے کہاں پر ہیں؟ جنات کے زیر تسلط آنے والے انسانوں پر ذہنی، جسمانی اور روحانی اور نفسیاتی کیا نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں؟ جنات انسانوں پر کیسے حملہ آور ہوتے ہیں؟ اور اگر کسی انسان پر جنات یا شیاطین مسلط ہو جائیں تو ان سے بچاؤ کیسے ممکن ہے؟ ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہذا آپ سے درخواست ہے کہ ہماری اس معلوماتی اور منفرد ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں۔ ناظرین محترم، قرآن و حدیث کی روشنی میں جنات کا انسانوں پر اثر انداز ہونا ثابت ہے اور وہ بعض حالات میں وہ انسانوں کو جسمانی یا ذہنی تکلیف پہنچا سکتے ہیں، تاہم اس معاملے میں مبالغہ آرائی اور غیر ثابت شدہ دعووں سے اجتناب ضروری ہے۔ اللہ پاک سورہ الاعراف میں فرماتے ہیں، بے شک وہ شیطان اور اس کا قبیلہ تمہیں ایسی جگہ سے دیکھتا ہے جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ محترم ناظرین، اس آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ جنات انسانوں کو دیکھ سکتے ہیں اور ان پر اثر انداز ہو سکتے ہیں، جبکہ انسان عام حالات میں انہیں نہیں دیکھ سکتا۔ جنات ایک مخفی مخلوق ہیں جو انسانوں کی طرح زمین پر رہتے ہیں، لیکن ان کی دنیا انسانوں کی دنیا سے مختلف ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں جنات کے رہنے کے مقامات اور ان کی دنیا کے بارے میں درج ذیل نکات معلوم ہوتے ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ رحمان میں، اور جنات کو ہم نے آگ کے شعلے سے پیدا کیا۔ یہ آیات واضح کرتی ہے کہ جنات کی تخلیق انسانوں سے مختلف ہے، مگر وہ بھی زمین پر رہتے ہیں۔ جنات کے رہنے کی مخصوص جگہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام کے فرامین سے معلوم ہوتا ہے کہ جنات عموماً جنگلات اور ویران مقامات پر رہتے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ صحابہ کرام جب کسی بیابان میں ٹھہرتے تو جنات سے بچنے کی دعا لازمی پڑھتے تاکہ وہ جنات کے شر سے محفوظ رہیں۔ گندے اور ناپاک مقامات یعنی بیت الخلاء اور کوڑا کرکٹ کے ڈھیر پر بھی جنات کا بسیرا ہوتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بیت الخلاء جنات کے رہنے کی جگہ ہے، اس لیے جب کوئی اس میں داخل ہو تو پہلے یہ دعا پڑھے، یا اللہ میں تجھ سے ناپاک جنوں اور جنیوں سے پناہ مانگتا ہوں۔ اس کے علاوہ سمندر اور پانی کے قریبی مقامات پر جنات کا بسیرا ہو سکتا ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ شیطان کا تخت پانی پر ہوتا ہے اور وہ اپنے چیلوں کو بھیجتا ہے تاکہ فساد پھیلائیں۔ صحیح مسلم۔ ویران اور پرانے مکانات، اگر کوئی مکان عرصے تک ویران پڑا رہے تو وہاں پر جنات کا بسیرا ہو سکتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بعض درختوں اور کاٹیوں میں بغیر ذکر کیے جانے سے منع فرمایا، کیونکہ وہاں جنات کی موجودگی ہو سکتی ہے۔ جنات کی دنیا انسانوں سے مختلف مگر متوازی ہے۔ جنات ہمارے ساتھ اسی دنیا میں رہتے ہیں، مگر وہ ایک مخفی مخلوق ہیں، اس لیے ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ تعالیٰ سورہ اعراف میں فرماتے ہیں کہ بے شک وہ شیطان اور جنات تمہیں ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ پیارے دوستو، جنات کسی اور سیارے یا الگ کائنات میں نہیں رہتے، بلکہ یہی زمین ان کا مسکن ہے اور ان کے مخصوص ٹھکانے جنگلات، ویرانے، سمندری علاقے، بیت الخلاء، ویران مکانات اور غار ہو سکتے ہیں۔ کیونکہ وہ مخفی مخلوق ہیں اس لیے عام طور پر نظر نہیں آتے، لیکن بعض اوقات وہ انسانوں کے ساتھ مختلف طریقوں سے رابطے میں آ سکتے ہیں، جیسے وسوسے ڈالنا یا کسی کو پریشان کرنا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی سورہ ناس میں فرماتے ہیں، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، چاہے وہ جنات سے ہو یا انسان میں سے۔ اس آیات سے ظاہر ہوتا ہے کہ جنات وسوسے ڈال کر انسان کو ذہنی تکلیف پہنچا سکتے ہیں۔ پیارے دوستو، ایک مشہور آیات جو اکثر ذکر کی جاتی ہے سورہ بقرہ، جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت کے دن اس شخص کی طرح اٹھیں گے جسے شیطان نے چھو کر آواز سے بیگانہ بنا دیا ہو۔ بعض مفسرین نے اس آیات سے یہ استدلال کیا ہے کہ شیطان یا جنات انسان پر ایسے اثر ڈال سکتے ہیں کہ وہ دیوانگی میں مبتلا ہو جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بے شک شیاطین انسان کے جسم میں خون کی طرح گردش کرتا ہے۔ پیارے دوستو، یہ حدیث اس بات کو قوت دیتی ہے کہ شیطان انسان پر اثر انداز ہو سکتا ہے اور اس کے جسم کے اندر گردش کر سکتا ہے۔ ایک اور حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص اپنے گھر میں داخل ہو اور اللہ کا ذکر کرے تو شیطان کہتا ہے کہ یہاں میرے لیے کوئی جگہ نہیں، اور اگر داخل ہوتے وقت ذکر نہ کرے شیطان اس کے ساتھ اس کے گھر میں داخل ہو سکتا ہے۔ حاضرین محترم، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر اللہ کا ذکر نہ کیا جائے تو شیطان اور جنات انسان پر اثر ڈال سکتے ہیں۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں جنات کے زیر تسلط آنے والے انسانوں میں مختلف علامات ظاہر ہو سکتی ہیں، تاہم ان علامات کو طبی یا نفسیاتی مسائل سے الگ سمجھنا ضروری ہے تاکہ صحیح تشخیص اور علاج کیا جا سکے۔ اللہ پاک سورہ بقرہ کی آیات میں فرماتے ہیں، جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ اس شخص کی طرح اٹھیں گے جسے شیطان نے چھو کر پاگل بنا دیا ہو۔ ناظرین محترم، یہ آیات اشارہ کرتی ہے کہ شیطان بعض اوقات انسان پر ایسا اثر ڈال سکتا ہے کہ وہ دیوانگی یا عجیب و غریب حرکات کا شکار ہو جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، شیطان انسان کے جسم میں خون کی طرح گردش کرتا ہے۔ ناظرین محترم، یہ سب کچھ ظاہر کرتا ہے کہ شیطان یا جن انسان پر اثر انداز ہو سکتا ہے، خاص طور پر اگر وہ کسی کمزور لمحے میں ہو۔ اگر کوئی شخص جنات کے زیر تسلط آ جائے تو اس میں یہ نشانیاں ظاہر ہو سکتی ہیں، بغیر کسی طبی وجہ سے اچانک بیماری، خصوصاً ایسی بیماری جس کی میڈیکل رپورٹ میں کوئی تشخیص نہ ہو، سونے
میں دشواری، نیند میں ڈرانے خواب آنا، بستر پر جھٹکے محسوس ہونا، جسم میں غیر معمولی کپکپی یا سن ہونا، خاص طور پر قرآن یا اذان سننے پر بغیر کسی وجہ کے سر درد یا کندھوں پر بوجھ محسوس ہونا، نماز، قرآن یا اذکار سننے پر گھبراہٹ یا چکر آنا، اچانک غیر معمولی غصہ یا چڑچڑاپن جو معمول سے ہٹ کر ہو، شدید مایوسی، بے سکونی یا بلا وجہ رونے کی عادت، قرآن، اذان یا دینی چیزوں سے بیزاری محسوس کرنا، ذہن میں بار بار خودکشی یا نقصان پہنچانے کے خیالات آنا، وسوسے اور خیالات کا مسلسل ذہن میں گردش کرنا، خاص طور پر ناپاک یا گستاخانہ خیالات آنا، نماز اور ذکر میں رکاوٹ جیسے کوئی زبردستی ہٹا رہا ہو یا رکاوٹ ڈال رہا ہو، مساجد اور نیک لوگوں سے دوری، ایسا محسوس ہو کہ عبادت سے دور رکھا جا رہا ہے، خواب میں عجیب و غریب چیزیں دیکھنا، مثلاً سانپ، کتے، سائے، قبرستان یا خود کو کسی ویران جگہ پر دیکھنا، کبھی کبھی اپنے جسم پر قابو نہ رہنا اور کسی اور طاقت کو کنٹرول محسوس ہونا، آئینے میں اپنا چہرہ یا آنکھیں عجیب محسوس کرنا۔ ناظرین محترم، اسلامی تعلیمات کی روشنی میں اللہ پاک نے جنات سے حفاظت کے طریقے بھی بتائے ہیں، تو اس کی حفاظت کے طریقے درج ذیل ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص رات کو سونے سے پہلے آیت کرسی پڑھ لے تو اللہ کی حفاظت میں رہے گا اور شیطان اس کے قریب نہیں آئے گا۔ سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھنا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سورتوں کو صبح شام 3 مرتبہ پڑھنے کی تلقین فرمائی تاکہ ہر قسم کے شیطانی اثرات سے محفوظ رہا جا سکے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب اذان دی جائے تو شیطان بھاگ جاتا ہے۔ آیات کرسی، سورہ فلق، سورہ ناس اور سورہ بقرہ کی تلاوت کرنا، نماز اور اذکار کی پابندی اور خاص کر فجر کی نماز کی سختی سے پابندی کرنا، پاکیزگی اور وضو کا اہتمام۔ شیطان ناپاکی میں زیادہ اثر انداز ہوتا ہے۔ صدقہ دینا، حدیث میں ہے کہ صدقہ مصیبت کو ٹالتا ہے۔ اس کے علاوہ محترم ناظرین، معالج یا عالم دین سے رجوع کرنا۔ پیارے دوستو، اگرچہ جنات اور شیطان انسان پر اثر انداز ہو سکتے ہیں، لیکن ان کی علامات کو صرف روحانی مسئلہ سمجھنا غلط ہو سکتا ہے۔ طبی یا نفسیاتی عوامل کو بھی مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ اگر کوئی فرد مذکورہ علامات کا شکار ہو تو بہتر حال یہ ہے کہ وہ قرآن و سنت کے مطابق روحانی علاج کروائے، نماز اور اذکار کا اہتمام کرے اور کسی ماہر عالم دین سے مشورہ لے۔ پیارے دوستو، قرآن و حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ جنات اور شیطان انسان کو جسمانی اور ذہنی تکلیف پہنچا سکتے ہیں اور بعض اوقات ان کے جسم میں داخل ہو کر بھی انہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں، لیکن اسلام نے اس سے بچنے کے لیے مضبوط اذکار اور دوائیں سکھائی ہیں۔ لہذا اگر کوئی شخص جنات کی پریشانی میں مبتلا ہو تو اسے قرآن و سنت کے مطابق علاج کروانا چاہیے، جیسا کہ آیت کرسی، سورہ فلق، سورہ ناس اور اذان دینا اور نیک اعمال اختیار کرنا۔ امید ہے ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کریں۔ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔